بہت سارے پہلے بھی کورٹ مارشلز ہوئے ہیں اور احتساب کا عمل افواج پاکستان میں ہوتا رہا ہے، لیکن اس کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے۔ معاملات کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ فوج نے 70 سال بعد اپنے ایکس ڈی جی آئی ہے وہ شروع کر دیا ہے، اور یہ معاملہ بہت سنگین ہے اور محض ٹاپ سٹی والا ایشو نہیں ہے، بلکہ نیازی گٹھ جوڑ یعنی جنرل فیض نیازی گٹھ جوڑ کے معاملات جو ملک کے لیے اور اس آئی ایس آئی کو انوالو کیا گیا، اور اس میں کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی سامنے آنے والے ہیں جو اس گٹھ جوڑ کا حصہ تھے، جو نیشنل سیکیورٹی ملک کے خلاف اور آپ کے آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے خلاف کام کر رہے تھے۔ آپ اس گرفتاری کو اور اس گٹھ جوڑ کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، بنیادی طور پر جنرل فیض حمید کی جو جرائم کی فہرست ہے بڑی لمبی ہے، لیکن اس میں اصل اور سب سے بڑا جو جرم ہے وہ اکتوبر 2021 سے لے کے آج تک پیرلل اسٹیبلشمنٹ اور پیرلل آئی ایس آئی بنانے کا جانا سب سے بڑا اس کا جرم ہے، اور یہ ساری چیزیں میری آنکھوں دیکھی ہیں، اور میں واحد بندہ ہوں جس نے پچھلے 1.25 سال میں واحد پولیٹیشین ہوں جس نے نیشنل میڈیا سے لے کے اپنے وی لاگ سے لے کے اپنے پوڈ کاسٹ سے لے کے اپنے آرٹیکلز تک میں نے اس چیز کو مینشن کیا ہے پچھلے 1.25 سال میں۔ اب ساری چیزیں کھلا کے آ رہی ہیں۔ وہ کیا تھی سر؟ سینکڑوں میجر جنرل، بریگیڈیئر، کرنل، میجرز جو 5 سال جنرل فیض حمید آئی ایس آئی کے جناب آل ان آل رہے، اس دور کے اندر انہوں نے سینکڑوں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ بنیادی طور پر یہ دوستی، یاری نبھانا، دشمنی نبھانا، انتقام لینا، ہر قسم کی کوالٹیز اس کے اندر موجود تھی ان کے اندر، اور عیاری، چلاکی، ہر بندے کو خریدنا، ہر بندے کو مینیج کرنا، ان کی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی ان کے اندر جناب درجہ اتم موجود تھی۔ انہوں نے وہ ساری کوالٹیز استعمال کر کے جب ان کو اتارا گیا آئی ایس آئی کی ڈی جی شپ سے، اس کے بعد انہوں نے پیرلل آئی ایس آئی بنائی، اور خصوصاً اپریل 2022 سے لے کے آج تک، یہ میں آن ریکارڈ یہ بات بتا رہا ہوں کہ میری آنکھوں دیکھی ہے یہ، کہ پاکستان کے اندر میجر جنرل حتیٰ کہ کچھ لیفٹیننٹ جنرل بھی ریٹائرڈ، یہ سارے ریٹائرڈ تھے، اور کچھ حاضر سروس بھی تھے۔ انہوں نے ایک پوری ٹیم بنائی۔ وہ کون تھے؟ کوئی سابق سیکٹر کمانڈر تھا آئی ایس آئی کا، کوئی سابق او سی تھا، کوئی سی او تھا، کوئی جناب ڈیٹ انچارج تھا۔ ان سارے لوگوں کو لے کے انہوں نے میڈیا کے تمام میڈیا ہاؤسز کے مالکان، اخبارات کے مالکان، سینئر صحافی، پی ٹی آئی کے تمام لیڈرز، بیوروکریٹس، تمام کے تمام آپ کی جوڈیشری جو ان کے دور کی بھرتی ہوئی ہے تقریباً 80-90%، انہوں نے ان ساروں کو آن بورڈ لے لیا اور ریگولر رابطے میں رکھا، اور ان کو یہی محسوس رکھا، اسپیشلی نومبر 2022 تک تو ان کو یہ چورن بیچا جاتا تھا کہ بس جنرل فیض حمید آ رہے ہیں آرمی چیف، کوئی ایشو نہیں ہے، آپ لوگ ڈٹے رہیں۔ ہمیں جناب مطلب میرے اوپر 6-7 بریگیڈیئرز ریٹائرڈ اور کرنل ڈیپیوٹ تھے جو مہینے میں 2-4 دفعہ مجھ سے ملتے بھی تھے، فون بھی کرتے تھے، حوصلہ دیتے تھے پی ٹی آئی کے لیڈر کی حیثیت سے، جو میں پہلا 1.25 سال ان کے ساتھ اپریل 2022 سے 22 مئی تک تھا۔ میں حیران ہوتا تھا یار کہ یہ لوگ کیوں ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، لیکن یہ اتنی دلچسپی کے ساتھ کیوں جناب عمران خان کی تحریک اور افغانی تحریک انصاف کی تحریک کے حوالے سے ہمارے ساتھ یہ رابطہ رکھتے ہیں، ہمیں بیک اپ کرتے ہیں، ہمیں حوصلہ دیتے ہیں، ہمیں انفارمیشن دیتے ہیں۔ اب مجھے ایک چھوٹی سی مثال یاد، وہ جنرل امجد شعیب، میں نے 22 مئی کو پہلی پریس کانفرنس کی تو مجھے انہوں نے میسج بھیجا کہ یو آر ناٹ اے گڈ پولیٹیکل ورکر۔ میں نے فوراً 1 منٹ کے اندر میسج بھیجا کہ یو آر آلسو ناٹ اے گڈ سولجر۔ لیفٹیننٹ جنرل تک کے عہدیدار انہوں نے جناب اپنے آن بورڈ کیے ہوئے تھے۔ سب سے بڑا جرم فیض حمید کا، سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ پیرلل اسٹیبلشمنٹ، اس پیرلل اسٹیبلشمنٹ نے یہ جتنی آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، لوور کورٹ، بیوروکریسی، ان کی جتنی آج تک کی فیسیلیٹیشن، جیل کے اندر ساری فیسیلیٹیشن، یہ سارے کا سارا وہی نیٹ ورک تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ 12 اگست کو جنرل عاصم منیر نے وہی چھکا مارا ہے جو شارجہ کے فائنل کے اندر جاوید میاں-داد نے مارا تھا۔ یہ بھی سن لیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔